الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ کریم، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131 تا 32 کا ترجمہ کنز ایمان اور تفسیر صراط الجنان سننے کی سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی، اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا، اور اسی دن کے وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ووصى اور وصیت کی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو صحیح عقائد، نیک اعمال، دین کی عظمت، دین پر استقامت، نیکیوں پر مداومت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حوالہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حوالہ شعب الایمان۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ حوالہ ترمذی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائے، انہیں دیندار بنا کر جائے، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آوے کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو ملتا ہے، مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ حوالہ مرآت المناجی۔ نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وصال کے وقت کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا اے بیٹے، اللہ پاک سے ڈر اور یہ بات جان لے کہ تو اللہ پاک سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ پاک پر اور ہر خیر و شر کے اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے گا۔ اگر تو اس کے خلاف پر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ، جو ہو چکا اور جو اب تک ہوگا، ابد تک ہوگا۔ حوالہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی مجھے وصیت فرمائیے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ حوالہ شعب الایمان۔ حضرت علقمہ اطاردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے، اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ حوالہ احیاء علوم الدین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔